بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نومبر 2018 کی ایک خاموش صبح لاہور ایئرپورٹ سے چند میل کے فاصلے پر امرتسر براستہ اوور ہیڈ لاہور آنے جانے والی دو پروازیں خوفناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے رہ گئیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پائلٹس کے درمیان نامکمل اور غیر واضح گفتگو کی وجہ سے انڈیگو ایئر لائنز کی فلائٹ 048 اور ترکمانستان ایئر لائنز کی فلائٹ 562 خطرناک حد تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ دونوں ہوائی جہازوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ دونوں ہوائی جہاز آمنے سامنے صرف 10 میل کی دوری پر رہ گئے۔ دونوں ہوائی جہازوں میں نصب تصادم سے بچاؤ کے آلات پر وارننگ سنائی دینا شروع ہو گئی۔ اس وارننگ کے نتیجے میں ایک ہوائی جہاز بلندی کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا اور دوسرا ایمرجنسی میں نیچے اترنے لگا۔ الحمدللہ جلد ہی دونوں ہوائی جہاز خطرے سے باہر آ گئے۔ اگرچہ لاہور ایئرپورٹ پر ریڈار لگ چکا تھا اور ہوائی جہازوں کے درمیان تصادم سے بچنے کی مختلف طرح کی وارننگز ملنا شروع ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی یہ ناکافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا بھر میں روزانہ بیسیوں اس طرح کی وارننگز ملتی ہیں جب ہوائی جہاز تصادم کی حد تک ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ ان ہوائی جہازوں میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ابھی کیا ہونے والا تھا۔ کیا معلوم میں اور آپ کبھی انہی میں سے کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ آج کی دنیا میں ہوائی جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور فضائی ٹریفک کی پیچیدگی نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایک اہم اور جدید نظام بنا دیا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 1900 کے آغاز میں جب پہلی بار ہوائی جہاز آسمان پر اڑے تو ایئر ٹریفک کنٹرول کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت پائلٹ اپنے تجربے، صاف آسمان اور ہوائی اڈے کے عملے کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جھنڈوں پر انحصار کرتے تھے۔ تصور کریں کہ ہوائی اڈے کا ایک کارکن جھنڈے کے اشاروں سے پائلٹ کو راستہ دکھا رہا ہو۔ یہ اس وقت کا مؤثر ترین طریقہ تھا۔ جلد ہی ہوائی اڈوں نے لائٹ سگنلز اور ریڈیو کمیونیکیشنز کا استعمال شروع کیا۔ 1930 میں کلیولینڈ، اوہایو میں پہلا ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور قائم ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ریڈار ٹیکنالوجی کی ایجاد نے ایئر ٹریفک کنٹرول میں انقلابی تبدیلی لائی۔ اب کنٹرولرز رات یا خراب موسم میں بھی ہوائی جہازوں کو ٹریک کر سکتے تھے، جس سے ہوائی سفر محفوظ اور مؤثر ہو گیا۔ 1970 کی دہائی میں کمپیوٹرز کے تعارف نے ایئر ٹریفک کنٹرول کا انداز بدل دیا۔ کنٹرولرز فوری طور پر ہوائی جہازوں کی پوزیشن، رفتار اور بلندی کا تجزیہ کر سکتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں جی پی ایس، گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوائی جہاز براہ راست سیٹلائٹ سے رابطہ قائم کرنے لگے۔ آج جدید نظام جیسے اے ڈی ایس بی ہوائی جہازوں کو اپنی پوزیشن اور رفتار کنٹرولرز اور دوسرے ہوائی جہازوں تک آٹومیٹیکلی ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، جس سے حفاظت اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 1988 میں نے لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول جوائن کیا، جہاں اس وقت ریڈار کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہوائی جہازوں سے ان کی پوزیشن پوچھ کر ان کے لیول کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ امرتسر کی ٹریفک محدود تھی اور اس کا کنٹرول آسان تھا، لیکن سن 2000 کے آغاز میں امرتسر ایئرپورٹ پر فضائی ٹریفک میں نمایاں اضافہ ہوا، جس سے لاہور اور امرتسر کی ٹریفک کے درمیان پیچیدگی، کنفلکشنز، الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ لاہور کے اوپر انڈیگو اور ترکمانستان ایئر لائنز کی جو دو پروازیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں، تصادم سے بچاؤ کے نظام نے خطرے کی نشاندہی کی اور ایک جہاز کو بلندی کی طرف اور دوسرے کو نیچے جانے کی ہدایت دی۔ اس نظام کو ٹی کیس کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ دونوں ہوائی جہاز محفوظ رہے، لیکن یہ واقعہ جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی ایک انٹیلیجنٹ اور ذہین نظام ہے جو انسانوں کی طرح سوچنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج اے آئی خراب موسم، پرواز کی تاخیر اور تصادم سے بچاؤ میں پائلٹس اور کنٹرولرز کی مدد کرتا ہے۔ جدید سینسرز اور اے ڈی ایس بی جیسے نظاموں سے ملنے والی ایکوریٹ انفارمیشن کی مدد سے اے آئی فضائی ٹریفک کو مؤثر اور محفوظ بناتا ہے۔ مستقبل میں تصور کریں کہ ہوائی جہاز انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے اور کنٹرولرز ہوا میں تصویر بنانے والے ٹی وی ہولوگرافک ڈسپلے کے ذریعے فلائٹس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ سیٹلائٹس ہر پرواز کو زبردست ایکوریسی کے ساتھ مانیٹر کریں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر سطح پر ہوائی سفر کو محفوظ اور آرام دہ بنائے گی۔ کالج کے زمانے میں ابن صفی کے جاسوسی ناولوں میں
سائنس فکشن کی کہانیاں پڑھنا ایک شاندار تجربہ تھا۔ ان میں سے ایک کہانی میں سائنسدانوں کی ایک خفیہ تنظیم نے آپس میں رابطے کے لیے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ یہ ہوا میں بننے والی ٹی وی پر آنے والی تصاویر تھیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جو کچھ سائنس فکشن میں لکھا جاتا ہے وہ اکثر حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی جو ہوا میں ایک ٹی وی پر آنے والی تصویر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ آج ہم نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا ہے اور دنیا میں ایسے ٹی وی واقعی ہی موجود ہیں۔ فی الحال یہ ٹیکنالوجی محدود ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ عام ہو جائے گی اور ہماری زندگی کا اہم حصہ بنے گی، جس طرح ماضی کی تخیلاتی کہانیاں آج کی حقیقت بن چکی ہیں۔ میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل یور فلائٹ ریڈار پر آپ کے لیے 200 سے زیادہ ویڈیوز بنانے کے دوران جو ریسرچ کی اور جس ٹیکنالوجی کا سہارا لیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے اور کس قدر ترقی کر چکی ہے کہ چند روز پہلے میں نے ٹی وی پر ایک کانفرنس میں امریکہ اور چائنا کے پریزیڈنٹس کو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کا آخری فیصلہ انسان ہی کرے گا، نہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ ہے پوٹینشل اس ٹیکنالوجی کا کہ اب اتنی بڑی بات بھی اسی کی بیسس پر ڈیسائیڈ کی جا سکتی۔ ایک وقت تھا جب آسمان خاموش تھے، ہوائی جہاز کم تھے اور ایئر ٹریفک کنٹرول جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اب مستقبل کا سوچئے، جہاں ہوائی جہاز خود کار طریقے سے سیٹلائٹس اور مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے ذریعے سفر کریں گے۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے کوانٹم کمپیوٹنگ اور جدید AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت ہوائی جہازوں کی تاخیر، حادثات اور پائلٹس کی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ کا امکان ختم ہو سکتا ہے۔ میری پوری سروس ایئر ٹریفک کنٹرول آپریشنز میں گزری ہے اور مجھے بے حد شوق ہے کہ میں ایئر ٹریفک کنٹرول میں مصنوعی ذہانت AI کا بھرپور استعمال دیکھوں، جہاں پارکنگ اسٹینڈ الاٹمنٹ سے لے کر ایئر ٹریفک کنٹرول میں ہوائی جہازوں کے آپس میں تصادم کے امکانات کو ختم کرنے تک سب کچھ AI کے ذریعے ہینڈل ہو۔ پچھلے 1.5 سال سے میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مصنوعی ذہانت AI کا بھرپور استعمال کر رہا ہوں۔ مصنوعی ذہانت AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی طاقت ہے جو یقیناً ہر انسان کی زندگی کو بہتر، آسان اور کامیاب بنا کر ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران میں نے بہت محنت کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اپنے تجربات کا نچوڑ ایک جگہ جمع کیا ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز باتیں ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بہتری کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو یا ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ بہت جلد یہ سب کچھ آپ کے سامنے لے آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔